دیتا. اور جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، گوگل پہ سارا ڈیٹا موجود ہے. یورپ کے وہ بڑے بڑے دانشور اعلیٰ دماغ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں اور عورت کے حق کی بات کرتے ہیں، انہوں نے عورت کو کس مقام پر پہنچایا. اسلام اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عورت گھر میں رہ کر بچے کی پرورش کرے، ظلم ہے. اسلام اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عورت شوہر کی خدمت کرے تو وہ عورت پر ظلم ہے. اور ہمارا یورپ کیا کر رہا ہے؟ آزادی کے نام پر جہازوں میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں، ہر جگہ عورت کو مرد کی خدمت کے لیے لگا دیا اور اس کا نام عورت کی آزادی رکھ دیا. آپ دیکھیے جہاز میں ٹھیک ہے بہت اچھی سیلری ہوگی، بڑا باعزت پروفیشن دنیا کے نزدیک ہوگا، لیکن جہاز میں ایک عورت کیا کر رہی ہے؟ خدمت ہی تو کر رہی ہے مرد کی. اس کو پانی لا کے پلا رہی ہے، اس کو کھانا دے رہی ہے، اس کو ناشتہ دے رہی ہے، اس کے ایک بل بجانے پہ دوڑی دوڑی چلی آ رہی ہے. یس سر، یہ عورت کی آزادی ہے. ہوٹلوں میں دروازہ کھولنے کے لیے مسکرا کر مردوں کو ویلکم کرنے کے لیے عورتوں کو رکھ رکھا ہے، یہ عورت کی آزادی ہے. آج ایک ایڈ بغیر عورت کے مکمل نہیں ہوتا. کیوں؟ عورت سے محبت ہے، یہ عورت کی آزادی ہے. آزادی کے نام پر ہماری عورتوں کو، اور اس کا تعلق خالی مسلمانوں سے نہیں ہے، میں سب سے کہہ رہا ہوں، چاہے مسلمان ہوں چاہے دوسرے دھرم کی عورتیں ہوں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں آزادی کے نام پر ہمیں کہاں پہنچا دیا گیا. ہماری آزادی تو یہ تھی، ہماری آزادی تو یہ تھی کہ ہمیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ عزت ملتی جو اسلام نے ہمیں دیا. ہماری آزادی تو وہ تھی کہ بہن ہونے کی حیثیت سے ہمیں وہ عزت ملتی جو اسلام ہمیں دے رہا ہے. آج بھی ہمارا بھارت کا جو سماج ہے اس میں جو بہن کو عزت ہے وہ آپ کو یورپ اور امریکہ کے کنٹریز میں نہیں ملے گی. بھائی بہن میں وہ محبت وہاں نہیں ملے گی جو یہاں موجود ہے. یہاں اپنی بیوی کا سمان، بیوی کی عزت جو یہاں کے لوگ کریں گے وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں ایک مرد کماتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، دھوپ جاڑا سب کچھ برداشت کرتا ہے. کائے کے لیے؟ تاکہ ہماری بیوی سکھی رہے، ہماری بیوی خوش رہے. اور وہاں جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، شوہر بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، بچے الگ ہیں، بچوں کو گھر میں پالنے کے لیے ایک دائی رکھ لی اور اس کا پتہ نہیں کیا نام رکھ دیا، میرے ذہن میں نام بھی نہیں، کیئر ٹیکر بچوں کی. اور اس کے بعد جب بچے بڑے ہو کر والدین سے بغاوت کرتے ہیں تو وہی والدین زندگی بھر روتے ہیں. آپ مجھے بتائیے عورت کی آزادی اس میں ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی غیر عورت پالے اور وہ عورت باہر جا کر فیکٹریز میں کام کرے، یا عورت کی آزادی اس میں ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود پالے، اسے ماں کی ممتا دے، اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھا انسان بنائے، اچھا معاشرہ بنائے. آج ہمارے دیش کو، ہمارے شہر کو اچھے نوجوانوں کی ضرورت ہے. اور اچھے نوجوان یہ نہ کوئی اسکول پیدا کر سکتا ہے نہ کوئی مدرسہ پیدا کر سکتا ہے. اچھے نوجوان کہیں سے نکل سکتے ہیں تو وہ ماں کی گود سے نکلیں گے. ہمارے دیش کو اچھے ناگرکوں کی ضرورت ہے. اچھا ناگرک ایک عورت بناتی ہے، ایک ماں بناتی ہے. ہمیں ایک اچھے مسلمان کی ضرورت ہے. اچھا مسلمان نہ کوئی اسکول بنا سکتا ہے، نہ مدرسے بنا سکتے ہیں، نہ یہ جلسے بنا سکتے ہیں. صحیح معنوں میں اچھا مسلمان ایک ماں بنا سکتی ہے، ایک عورت بنا سکتی ہے. اور ہمارے یورپ کا کلچر جس کی مثال دی جاتی ہے، جو عورت کی آزادی کی بات کرتا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شوہر الگ کما رہے ہیں، بیوی الگ کما رہی ہے، بچے کو پالنے کے لیے ایک عورت رکھ دی. بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رہتا. ظاہر سی بات ہے جب بچپن سے کسی دوسری عورت نے ان کو پالا ہے تو والدین کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ رہے گا ہی نہیں، وہ کنیکشن ہی.
پھر بڑے ہو کر کیا ہوتا ہے؟ روزانہ اخبار میں آتا رہتا ہے کہ بچے نے اولاد 18 سال سے اوپر کی ہو گئی، اب وہ اپنے پیرنٹس سے کہہ رہی بس اب ہم قانونی طور پہ بالغ ہو چکے ہیں، اب آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ ہمارے اوپر اپنا زور چلائیں۔ تصور کیجئے اولاد اپنے ماں باپ سے کہے کہ آپ کو حق نہیں ہے ہمارے اوپر آنے کا، اب ہم اپنی مرضی سے دوستی کریں گے، اپنی مرضی سے شادی بیاہ کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اور اگر بائی چانس ایسے تو الگ الگ گھر میں رہیں گے، پیرنٹس کا گھر الگ ہے، بچوں کا گھر الگ ہے، ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے، وہ اس سے محروم ہے۔ اس فیملی سسٹم کی خوشیاں ان کے پاس نہیں ہیں، اور بائی چانس اگر ساتھ میں رہ بھی رہے ہیں تو والدین بوڑھے ہو گئے تو ایسا ہے کہ اب آپ نے اپنی زندگی انجوائے کر لی، اب ہمیں انجوائے کرنے دیجئے، آپ کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنا ہوا ہے، آپ کو وہاں چھوڑ آتے ہیں، اب باقی آپ اپنی زندگی مرتے دم تک دوسروں کے رحم و کرم پہ گزاریے، ہماری عیش و عشرت کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کیجئے۔ یہی ہوتا ہے کہ یہ اولڈ ایج ہاؤس کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایسے معاشرے میں پیدا کیا ہے جہاں ماں کا مقام، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے سامنے اف تک کرنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص ہے